السلام علیکم۔ شب معراج اسپیشل دعا۔ آج شب معراج کی مبارک رات ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج کی مبارک رات کے وسیلے سے ہماری یہ دعا قبول فرمائے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا ہوا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات سے نوازا۔ اس رات میں عبادت کرے، درود شریف پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعا کرے۔ اے اللہ ہمارے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے رحم کرنے والے اللہ، اے کرم کرنے والے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے زمین و آسمان کے خالق و مالک، اے اللہ ہم پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما۔ اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو میری مدد کر سکے۔ سن رہے ہیں میری ساری چاہتے، ساری خواہشات، سارے خواب آپ کے کن کے محتاج ہیں میرے اللہ۔ آپ کے در پر بڑی امید لے کر آئی ہوں۔ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ تو سب کو دے کر خوش ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے معبود، میری معافی کی درخواست قبول کر لے۔ اے وہ ذات جس نے میری خلقت اور قابل ذکر ہونے کی ابتدا کی، میری پرورش کا سامان کیا، میرے حق میں بہتری کی اور میرے لیے غذا کے اسباب فراہم کرنے کی ابتدا کی، بس اب بھی مجھے بخش دے اپنے اس کرم کے واسطے سے جو بے استحقاق مجھ پر فرمایا تھا اور مجھ پر اپنے قدیم احسان کے واسطے سے۔ اے میرے معبود، میرے آقا، میرے پروردگار، کیا تو مجھے اپنی آتش جہنم کا عذاب دے گا جبکہ میں تیری توحید کا اقرار کر چکی ہوں؟ میرا دل تیری معرفت سے سرشار ہو گیا ہے، میری زبان پر تیرا ذکر جاری ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا خلقہ بگوش بن چکا ہے اور تجھے اپنے پروردگار مان کے سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں اور تیری ربوبیت کے حضور گر گڑا کر تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ تیرا کرم اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ تو اس شخص کو بے سہارا چھوڑ دے جسے تو نے خود پالا ہو، یا تو اسے اپنے در سے دور کر دے جسے تو نے اپنا کرب بخشا ہو، اسے اپنے ہاتھ سے نکال دے جسے تو نے خود پناہ دی ہو، یا اسے بلاؤں کے حوالے کر دے جس کا تو نے خود ذمہ لیا ہو اور جس پر رحم فرمایا ہو۔ یہ بات میں کیسے مان لوں؟ اے میرے مالک، میرے معبود، میرے مولا، کہ تو عرش جہنم کو مسلط کر دے گا ان چہروں پر جو تیری عظمت کے باعث تیرے حضور میں سجدہ ریز ہو چکے ہوں، ان زبانوں پر جو صدقے دل سے تیری توحید کا اقرار کر کے شکر گزاری کے ساتھ تیری مداح کر چکی ہوں، ان دلوں پر جو واقعی تیرے معبود ہونے کا حق شناسانہ اعتراف کر چکے ہوں، ان ضمیروں پر جو تیرے علم سے اس قدر بہرور ہوئے کہ تیرے ہی خوف سے جن میں خشوع پیدا ہو چکا ہے، یا ان اعضاء پر جو اطاعت کے جذبے کے ساتھ خوش خوش پڑھتے رہے کہ یہ مقام ان کے ہیں اور گناہوں کا اقرار کر کے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اے رب کریم، نہ تو تیری نسبت ایسا گمان ہی کیا جا سکتا ہے اور نہ تیرے فضل کے بارے میں تیری طرف سے ہمیں کوئی ایسی خبر دی گئی ہے۔ اے میرے اللہ، اے پالنے والے، تو میری کمزوری سے واقف ہے، مجھ میں اس دنیا کی معمولی آزمائشوں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور ان سختیوں کی برداشت نہیں جو اہل دنیا پہ گزرتی ہے۔ حالانکہ یہ آزمائش، تکلیف اور سختی بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، ان کا ہونا سہل ہے اور ان کی مدت بھی تھوڑی ہے، پھر بھلا میں آخرت کی سختیوں کو کیسے جھیل سکوں گی اور اس کی زبردست مصیبت کیونکہ برداشت ہو سکے، جبکہ وہاں کی مصیبت بے حد تو لانی ہوگی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، اور جو لوگ اس میں ایک مرتبہ پھنس جائیں گے ان کے عذاب میں کبھی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا سبب تیرا غضب، تیرا انتقام، تیرا عذاب ہے، اور جسے آسمان برداشت کر سکتا ہے نہ زمین۔ اے میرے آقا، پھر ایسی صورت میں میرا کیا حال ہوگا جبکہ میں ایک بندی ہوں، کمزور، ذلیل، حقیر، مسکین و عاجز۔ اے میرے معبود، میرے پروردگار، میرے مالک، میرے مولا، میں تجھ سے کس کس بات پر نالہ و فریاد کروں اور کس کس پر آہ بکا کروں؟ دردناک عذاب اور اس کی سختی پر یا سزا کے بڑھتے ہوئے سلسلے اور اس طویل مدت پر
बस अगर तूने मुझे अपने दुश्मनों के साथ अज़ाब में झोंक दिया और मुझे इन लोगों के साथ इकट्ठा कर दिया जो तेरी सजाओं के सजावार है, और मुझे अपने महबूब बंदों में और औलिया से जुदा कर दिया, अगर ऐसा फ़र्ज भी कर लिया जाए तो ए मेरे माबूद, मेरे मालिक, ए मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, मैं तेरे अज़ाब पर अगर सब्र भी कर लूँ तो तेरी रहमत से जुदाई पर क्यों कर सब्र कर सकूँगी। और इसी तरह अगर मैं तेरी आजी जहन्नम की तपश बर्दाश्त भी कर लूँ तो तेरी नज़र करम से अपनी महरूमी कैसे बर्दाश्त कर सकूँगी, जबकि मुझे तुझसे अफूदर गुजर की उम्मीद है। ए अल्लाह, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा दे हर इस भलाई में से जो तूने नाज़िल फरमाई है, हर इस एहसान में से जिसे तूने सरफराज फरमाया है, हर इस नेकी में से जिसे तूने आम किया है, हर इस रिस्क में से जिसे तूने वसअत दी है, हर इस गुनाह से जिसे तूने माफ़ कर दिया है, और हर इस गलती से जिसे तूने छुपा दिया है। ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे माबूद, ए मेरे आका, ए मेरे मौला, ए मेरी गुलामी के मालिक, ए वो ज़ात जिसकी गिरफ्त में मेरी जान है, ए मेरी बदहाली और बेचारगी के जानने वाले, ए मेरे फिक्र व फाका से आगाही रखने वाले, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझे वास्ता देती हूँ तेरे हक का, तेरी पाकीज़गी का, तेरे अजीम तरीन सफ़ात का और तेरे मुबारक नामों का। मेरी इल्तिजा है कि मेरे दिन रात के औकार को अपनी याद से मामूर कर दे कि हर लम्हे तेरी फरमा बरदारी में बसर हो और मेरे आमाल को कबूल फरमा। इस तरह के मेरे तमाम आमाल व अज़कार एक विर्द की हैसियत अख्तियार कर ले और मुझे तेरी अतात व इबादत में एक दायमी व सरमदी कैफ हासिल हो जाए। ये मेरे आका, ये वो ज़ात जो मेरा आसरा व भरोसा है और जिसकी सरकार में मैं अपनी हर उलझन पेश करती हूँ। ये अल्लाह, मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ, तुझे तेरी इस रहमत का वास्ता जो हर चीज़ पर छाई हुई है, तेरी इस कुव्वत का वास्ता जिससे तू हर चीज़ पर काहरी हासिल है, जिसके सामने हर चीज़ सर झुकाए हुए है और जिसके आगे हर चीज़ हकीर व महकूम है, तेरी इस हाकमाना अज़मत का वास्ता जिससे तू हर शय पर गालिब है, तेरी इस इज्जत का वास्ता जिसके मुकाबले कोई चीज़ ठहर नहीं सकती, तेरी इस अज़मत का वास्ता जिसके जलवों से हर चीज़ भरी है, तेरी इस सल्तनत का वास्ता जिसे हर चीज़ पर बालादस्ती हासिल है, तेरे इस जलवा ज़ात का वास्ता जो हर शय के फना के बाद भी बाकी रहेगा, तेरे इन इस्माए हुस्ना का वास्ता जो हर शय के जुज़ो में कार फरमा है, तेरे उस इल्म का वास्ता जो हर चीज़ पर मुहीत है, तेरे जलवा ज़ात के उस नूर का वास्ता जिससे हर चीज़ रोशन है। ए नूर हकीकी, ए पाक परवरदिगार, ए पाक व पकीज़ा, ये सब पहलों से पहल, ये सब आखिरों से आखिर। ए अल्लाह, मेरे वो सब गुनाह माफ़ कर दे जो बुराइयों से महफूज रखने वाली पनाह गाहों को मुस्मार कर देते हैं। ए अल्लाह, मेरे वो सब गुनाह माफ़ कर दे जो अज़ाब नाज़िल होने की वजह बनते हैं। ए अल्लाह, मेरे वो सब गुनाह माफ़ कर दे जो नेमतों को बदल कर इन्हें आफत बना देते हैं। ए अल्लाह, मेरे वो सब गुनाह माफ़ कर दे जो दुआएं कबूल नहीं होने देते। ए अल्लाह, मेरे वो सब गुनाह माफ़ कर दे जिनकी वजह से रहमत की उम्मीद ख़त्म हो जाती है। ए अल्लाह, मेरे वो सब गुनाह माफ़ कर दे जो मुसीबतें नाज़िल कराते हैं। ए अल्लाह, मेरे वो सब गुनाह माफ़ कर दे जो मैंने जानबूझकर किए और इन सारी खताओं से दरगुजर कर जो मैंने भोले से की। ए अल्लाह, तुझे याद करके तेरे करीब आना चाहती हूँ और इस जरिए से मैं तेरे हुजूर में शिफात की उम्मीदवार हूँ और तेरे जूदो करम का वास्ता देकर तुझे से इल्तिजा करती हूँ कि मुझे अपना कर्ब अता कर, मुझे अदाए शुक्र की तौफीक दे और अपनी याद मेरे दिल में रासख कर दे। ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करती हूँ इस शख्स की मानद जो तेरे हुजूर की कराने वाला, आजिज़ी करने वाला, खुजू व खुशू करने वाला और गिरिया वजारी करने वाला हो कि तू मेरी भूल चूक माफ़ कर, मुझ पर रहम फरमा और जो हिस्सा तूने मेरे लिए मुकर्रर फरमाया है मुझे इस पर राज़ी कान्या और मुझे हर हाल में मुतमईन रख। ये अल्लाह, मैं तेरे हुजूर सवाल करती हूँ इस शख्स की मानद जिस पर शिद्दत हो फाकों की, जो मसाइब व शिदायत से तंग तेरे हुजूर हाजात पेश करता हो, जो तेरे लुत्फ़ो करम का ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशमंद हो। ये अल्लाह, तेरी सल्तनत अज़ीम, तेरा रुतबा बहुत अरफा व आला, तेरी तदबीर मख्फी, तेरा हुक्म साफ है, तेरा कहर गालिब, तेरी कुदरत जारी व सारी, तेरी हुकूमत से फराद नामुमकिन है। ये अल्लाह, मेरे गुनाह बख्शने वाले, मेरे ऐब की पर्दा
پوشی کرنے والے اور میرے کسی برے عمل کو اچھے عمل میں بدلنے والے تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ میں تیری پاکی کا ماننے والی ہوں، میں تیری حمد و ثنا کرتی ہوں۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنی نادانی کے باعث بڑی جرات کی اور یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ مجھ پر تیری نگاہ کرم بہت پہلے تھی، مجھ پر تیرے احسانات قدیم ہیں۔ اے اللہ میرے مالک، تو نے میری کتنی ہی برائیوں کی پردہ پوشی کی، تو نے مجھ سے کتنی ہی سخت بلاؤں کو ٹال دیا، تو نے مجھے کتنی ہی لغزشوں کی رسوائی سے بچایا۔ اے اللہ تو نے مجھ سے بے شمار ناگوار آفات کو دور کیا اور کتنی ہی ایسی خوبیاں جن کی میں اہل نہیں تھی لوگوں میں مشہور کر دی۔ اے اللہ میری آزمائش بہت عظیم ہے، میری بدحالی حد سے بڑھ گئی ہے، میرے اعمال نے مجھے عاجز کر دیا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے میرے ہاتھ گردن سے بندھ گئے ہیں، میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے محروم کر رکھا ہے، دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے مجھے دھوکہ دیا، میرے نفس نے اپنے گناہوں اور ٹال مٹول کے باعث فریب دیا۔ اے میرے آقا تجھے تیری عزت کا واسطہ تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ میری بدعمالیوں اور غلط کاریاں میری دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ نہ بنے، میرے جن بھیدوں سے تو واقف ہے، تو ان کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کرنا اور خلوتوں میں انجام دیے گئے ان اعمال پر سزا دینے میں جلدی نہ کرنا جو میرے برے افعال، گستاخی، میری دائمی کوتاہی، جہالت، میری کثرت خواہش نفس اور غفلت ہے۔ اے اللہ اپنی عزت کے طفیل مجھ پر ہر حال میں مہربان رہ اور میرے تمام معاملات میں اپنا لطف و کرم فرما۔ اے میرے اللہ تیرے سوا کون ہے جس سے سوال کروں اپنی مصیبت کو دفع کرنے کا اور اپنے کاموں میں نظر کرم کرنے کا۔ اے میرے معبود و مولا تو نے میرے لیے جو حکم صادر فرمایا اس پر عمل کرنے میں ہوائے نفس کے تابع رہا اور میرے دشمن نے مجھے سنہرے خواب دکھائے، میں ان سے اپنا بچاؤ نہ کر سکی، بالآخر اس نے مجھے میری خواہشات کا سہارا لے کر دھوکہ دیا، اس میں میری تقدیر نے بھی اس کی مدد کی۔ اس طرح میں نے جو تیری مقرر کردہ بعض حدود سے تجاوز اور تیرے بعض احکامات کی نافرمانی کی، تمام حالات میں تیری تعریف مجھ پر واجب ہے۔ میرے لیے تو نے جو فیصلہ کیا اور جو حکم اور آزمائش میرے لیے لازمی ہوگی اس پر مجھے کسی احتجاج کا حق حاصل نہیں۔ اے میرے معبود تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنے نفس پر ظلم کرنے کے بعد غدر و خواہ پشیمانہ دل شکستہ کیے پر نادم بخشش کی طلبگار تیری طرف متوجہ اقرار کرتی ہوں، مجھے تسلیم ہے، معترف ہوں کہ جو کچھ مجھ سے سرزد ہو چکا اس کے بعد اب میرے بچ نکلنے کے لیے نہ کوئی راہ فرار ہے اور نہ کوئی پناہ گاہ پاتی ہوں جس کا اپنی اس پریشانی میں رخ کر سکوں سوائے اس کے کہ تو ہی میری قدر خواہی قبول فرما لے اور مجھے اپنی وسیع دامن رحمت میں جگہ دے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار میرے اعضاء میں اپنی اطاعت کے لیے قوت دے، میرے قوائے عمل کو فرائض کی انجام دہی کے لیے پختہ کر دے اور مجھے توفیق دے کہ میں تجھ سے قرار واقعی ڈرتی رہوں اور ہمیشہ تیری اطاعت میں سرگرم رہوں، یہاں تک کہ میں بڑی آسانی سے تجھ سے رسائی حاصل کر سکوں اس میدان میں جہاں ہر کوئی تجھ تک پہنچنے میں سبقت لے جانے کے لیے کوشاں ہے، اور نہایت سرعت سے تجھ تک پہنچ سکوں ان مقابلہ کرنے والوں میں سے پہلے کرتے ہوئے اور تیری شداؤں میں شامل ہو کر تیرے کرم کا شوق پیدا کروں، تیرے مخلص بندوں کی طرح تجھ سے کرم حاصل کر لوں اور اہل یقین کی طرح اپنے اندر خوف پیدا کر لوں۔ اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما۔ اے پروردگار عالم جس نے بھی یہ دعا لکھی پڑھی اور آگے پہنچائی اس کے تمام گناہ معاف فرما، اس پر اپنی رحمت نازل فرما اور اس کی جائز حاجات پوری فرما، آمین۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما، ہماری دعا اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما، آمین۔ میرے لیے بھی ضرور دعا کریں۔ اللہ حافظ۔